آج ہم الیکٹران کے بارے میں بات کریں گے۔ الیکٹران کیوں اہم ہے؟ کیونکہ الیکٹران ہماری زندگی کے اندر ہر جگہ اس کا کردار ہے۔ آپ موبائل سے اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے جو موبائل چارج کیا ہے تو اس کے اندر آپ نے الیکٹران بنیادی طور پر سٹور کیے ہیں اپنی بیٹری کے اندر، اور پھر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ الیکٹران کی ان استعمال کے علاوہ بھی ملک کی اکانومی کو الیکٹران ایک قسم کی چلا رہا ہے انڈائریکٹلی، کیونکہ جتنی مصنوعات بن رہی ہے، سائنسی مصنوعات بن رہی ہے، ایکوپمنٹس بن رہے ہیں، ٹولز بن رہے ہیں، اس کے اندر الیکٹران استعمال ہوتا ہے ایک طریقے سے یا پھر دوسرے طریقے سے۔ تو یہ ایک دلچسپ سائنسی تاریخ ہے جس کے بارے میں اگر بات کریں گے تو آپ کو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ یہ الیکٹران کس کانٹیکسٹ میں ایجاد ہوا تھا اور بنیادی مقاصد کیا تھے۔ کیا بنیادی مقصد ساتھ الیکٹران کو ہی ایجاد کرنا تھا یا پھر کوئی اور تجربے چل رہے تھے اور جس کے نتیجے میں الیکٹران ایجاد ہوا؟ سب سے پہلی چیز کہ یہ الیکٹران ایجاد کس نے کیا تھا، تو آپ سب نے اپنے اسکول کی کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ جے جے تھامسن، جو کہ ایک شارٹ نام ہے جوزف جان تھامسن کا، اس نے 1897 میں الیکٹران کو ایجاد کیا تھا۔ اور جے جے تھامسن اوونز کالج سے پڑھے تھے۔ اوونز کالج کا موجودہ نام مانچسٹر یونیورسٹی ہے کیونکہ اس کو یونیورسٹی کے اندر بعد میں تبدیل کیا گیا۔ اور 27 سال کی عمر میں کیونڈش لیبارٹری کے پرنسپل کے طور پر جے جے تھامسن کو ہائر کیا گیا اور وہ کیونڈش لیبارٹری کے اندر باقاعدہ سے کام کرنے لگے۔ جے جے تھامسن خود صرف اچھے سائنسدان نہیں تھے بلکہ انہوں نے بہت بڑے بڑے سائنسدان پیدا کیے ہیں اور سائنس کی دنیا کو دیے ہیں، اور ان کے اندر بہت سارے سائنسدان ایسے تھے جنہوں نے بعد میں نوبیل پرائز بھی جیتا۔ جے جے تھامسن کے ٹوٹل 9 سٹوڈنٹس نے نوبیل پرائز جیتا تھا اور اس کے اندر کئی سارے بڑے مشہور نام، ان تمام ناموں کو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ سارے آپ کو سائنس کی دنیا کے بہت بڑے بڑے نام ملتے ہیں کتابوں کے اندر، اور ان کی بہت زیادہ خدمات ہے۔ اس کے اندر سب سے مشہور ردرفورڈ ہے۔ ردرفورڈ جے جے تھامسن کا اسٹوڈنٹ تھا، بعد میں اس نے اپنا ریسرچ گروپ بنایا، اور پھر نیلز بوہر جو ہے وہ پھر ردرفورڈ کے ساتھ پوسٹ ڈاک تھا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک ہی سپروائزر کے ساتھ پی ایچ ڈی کی تھی، لیکن بعد میں نیلز بوہر ردرفورڈ کا پوسٹ ڈاک بنا۔ اور آپ کو جو مشہور ایٹامک ماڈل ملتا ہے، ردرفورڈ ایٹامک ماڈل، جو انہوں نے پرپوز کیا تھا اور پھر اس کے اندر کیا مسائل تھے اور پھر نیلز بوہر نے کیسے آ کے اس ایٹامک ماڈل کو فکس کیا، تو یہ دونوں آپس میں بھی ریسرچ کر رہے تھے اور یہ دونوں جے جے تھامسن کے بھی اسٹوڈنٹ تھے۔ جے جے تھامسن کا اپنا بیٹا جارج تھامسن، جو کہ ان کے ساتھ ریسرچ بھی کر رہا تھا اور ان کا اسٹوڈنٹ بھی تھا اور ان کا بیٹا بھی تھا، انہوں نے 1837 میں فزکس میں نوبیل پرائز جیتا تھا۔ تو اگر آپ یہ لسٹ اٹھائیں گے، اس کے اندر آپ کو فزکس کے اندر اور کیمسٹری کے اندر اور ایک سال میں 2 نوبیل پرائز، اور پھر اگلے سال جو نوبیل پرائز اناؤنس ہوتا ہے وہ پھر ان کا اسٹوڈنٹ ہے جے جے تھامسن کا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جے جے تھامسن کس لیول کے سائنسدان تھے اور انہوں نے کس لیول کے اسٹوڈنٹ پیدا کیے۔ اب ہم جاتے ہیں سوال کی طرف کہ الیکٹران ایجاد کیسے ہوا تھا۔ الیکٹران کی ایجاد کی کہانی بڑی دلچسپ ہے اور یہ شروع ہوتی ہے تھوڈ ریز، اس وقت ایک کانسیپٹ تھا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ تھوڈ ریز پارٹیکلز ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، کہ تھوڈ ریز لائٹ کی طرح کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں۔ تو اس کے اوپر 2 بڑے سائنسدانوں نے جو اس وقت کے بہت بڑے نام تھے، انہوں نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے تھے۔ ایک جرمن سائنسدان تھا ہائنرک ہرٹز، جنہوں نے 1896 کے اندر کچھ تجربات کیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ کیتھوڈ ریز ہیں یہ بنیادی طور پر الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، جس کو اردو میں آپ کہتے ہیں برقی مقناطیسی موجیں، یا دوسرے سادہ الفاظ کے اندر یہ لائٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کے پاس آ رہی ہے، یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں۔ تو ان کا یہ تصور تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ذرے نہیں ہیں، یہ شعاعیں ہیں، اور یہ ایسی شعاعیں ہیں جو کہ پلیٹ میں پاس بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ انہوں نے جو تجربے کیے تھے ان تجربوں کے اندر اس کو ایسے لگا کہ یہ اگر یہ پارٹیکل ہیں تو یہ پارٹیکل تو ظاہری بات ہے، اگر کوئی پلیٹ ہے تو پارٹیکل پلیٹس میں سے نہیں پاس ہو سکتا، اور اگر جو چیز اس میں سے پاس ہو سکتی ہے تو وہ ویوز ہیں، اور ان کا یہ تصور تھا کہ یہ تھوڑی سی کچھ ویوز جو ہیں وہ کسی پلیٹس میں سے پاس بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں جان پیرین ایک دوسرا سائنسدان تھا، اور ان کا یہ تصور تھا کہ نہیں، انہوں نے ایک فیراڈے ٹیوب لیا اور اس فیراڈے ٹیوب کے اندر انہوں نے کیتھوڈ ریز کو انسرٹ کروایا میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے، اور پھر انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ فیراڈے ٹیوب صرف اس وقت نیگیٹیولی چارج ہوتا ہے جس وقت یہ کیتھوڈ ریز اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ برقی مقناطیسی موجیں نہیں ہیں بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں جس کے اوپر منفی چارج ہے، اور یہ جب فیراڈے ٹیوب کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پورا ٹیوب بھی نیگیٹیولی چارج ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ذروں کے اوپر نیچرلی ایک منفی چارج ہے۔ اب یہ 2 بڑے سائنسدان اور 2 بڑے تصورات، پارٹیکل تصور اور ویو تصور،
کیتھوڈ ریس کے حوالے سے۔ جے جے تھامسن اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے انہوں نے تجربہ کیا، اور انہوں نے جو ہائنرک ہرٹز نے جو ٹیوب استعمال کیا تھا اپنے تجربے کے اندر، کہ جس ٹیوب کے اندر وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیتھوڈ ریز آتے ہیں اور یہ پلیٹ کے اوپر کولائڈ ہوتے ہیں اور پھر یہ ہلکے سے اس میں سے پاس بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں اور یہ شاید الٹرا وائلٹ ریز ہیں، چونکہ الٹرا وائلٹ کی انرجی اگر آپ دیکھیں اسپیکٹرم کو، ویزیبل اسپیکٹرم کے اندر آخری جو انرجی کی کیٹیگری ہے وہ وائلٹ ہے، اور پھر اس سے اوپر کی شعاؤں کو الٹرا وائلٹ کہتے ہیں۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ اس میں سے کچھ شعائیں اس میں سے پاس ہو سکتی ہیں، لیکن جے جے تھامسن نے جب ان کا ٹیوب لیا، جن ٹیوب کے اندر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا، تو ان کو فوراً پتہ چل گیا کہ ایکسپیریمنٹ کے اندر کیا مسئلہ تھا۔ وہ ٹیوب جو تھا وہ اچھی پمپنگ نہیں کر رہا تھا، اس کے اندر جو ویکیوم پروڈیوس ہوا تھا، کیونکہ یہ تجربہ ویکیوم کے اندر کرنا ہوتا ہے۔ ویکیوم کا مطلب یہ ہے کہ جس ٹیوب کے اندر آپ یہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اس میں سے ساری کی ساری ہوا کو آپ پمپ کے ذریعے یا کسی میکانزم کے ذریعے سے نکال دیں، اور اندر آپ خلا پروڈیوس کریں، اور اس خلا کے اندر پھر ویکیوم کے اندر آپ ایکسپیریمنٹ کریں۔ تو جے جے تھامسن کو پتہ چلا کہ ہائنرک ہرٹز کا جو ٹیوب ہے، تو یہ ٹیوب بہترین خلا نہیں پروڈیوس کر سکتا، یہ ساری کی ساری ہوا اس میں سے نہیں نکال سکتا، اور اس وجہ سے کچھ ہوا جو اندر رہ جاتی ہے یا جو لیک کے ذریعے سے تھوڑی ہوا ٹیوب کے اندر جاتی ہے، تو وہ ہوا جب ہم الیکٹرک فیلڈ لگاتے ہیں پلیٹس کو ان کیتھوڈ ریز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یا ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، تو یہ الیکٹرک فیلڈ، باہر سے لگائی گئی الیکٹرک فیلڈ اندر جو موجود ہوا ہے اس کو آئونائز کر دیتا ہے، اور اس آئونائزیشن کی وجہ سے اس کے اندر اپنی ایک الیکٹرک فیلڈ پروڈیوس ہو جاتی ہے، اور وہ الیکٹرک فیلڈ ان کیتھوڈ ریز کو شیلڈ کر دیتی ہے۔ اس لیے جو باہر کے پلیٹس ہیں، جس پلیٹس کے اندر یہ ان کیتھوڈ ریز کو گزارنا چاہتے ہیں، وہ ان کیتھوڈ ریز کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتے اس شیلڈنگ کی وجہ سے اور اس خراب ویکیوم کی وجہ سے۔ جے جے تھامسن نے اس ویکیوم کو فکس کیا، اور لہٰذا انہوں نے اس طریقے سے یہ بات ثابت کی کہ جیسے کہ ہائنرک ہرٹز کہہ رہا ہے کہ یہ شعاعیں ہیں، یہ شعاعیں نہیں ہیں بلکہ ذرات ہیں۔ اس سے بڑھ کے پھر جے جے تھامسن نے کچھ ایسی 4 خصوصیات ان کیتھوڈ ریز کی نکالی، یا اس حوالے سے 4 ایسے تصورات دیے، جس کے اندر 3 تصورات 2024 کے اندر اس وقت بھی اسی طرح ہی امپلیمنٹڈ ہے جیسے کہ انہوں نے 1897 کے اندر انہوں نے اس کا تصور دیا تھا۔ تو یہ اس کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ چھوٹی سی ایک ایکسپیریمنٹل ایرر کو انہوں نے فکس کیا، اور انہوں نے اس کے ذریعے سے کیتھوڈ ریز کو کہا کہ یہ ذرات ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو ریز کہا جاتا تھا، اور کیتھوڈ جو ہے وہ نیگیٹیولی چارج پلیٹ کو کہتے ہیں، تو اس لیے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ شعاعیں ہیں لیکن اس کے اوپر نیگیٹیولی چارج ہیں، لیکن جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ذرات ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ الیکٹران ہے، اور اس کو مزید جو ہے چھوٹا نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ ہم پروٹون کو مزید توڑ کے اس سے مزید چھوٹے پارٹیکل بنا سکتے ہیں، لیکن کیتھوڈ ریز کو یا دوسرے الفاظ میں الیکٹران کو آپ توڑ کے کوئی اور چھوٹا ذرہ نہیں بنا سکتے۔ یہ وہ آخری ذرہ ہے کہ جس کو ایلیمنٹری پارٹیکل فزکس کے اندر کہتے ہیں۔ ایلیمنٹری کا مقصد یہ ہے، کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی ذرہ ہے اور اس کو مزید توڑ کے چھوٹے حصے نہیں بنائے جا سکتے۔ یہ بہت بڑی ڈسکوری تھی، اور آپ دیکھیں کہ اس ایکسپیریمنٹ سے آپ یہ سیکھیں گے کہ کیسے بہت بڑے بڑے سائنسدان بھی مختلف تصورات رکھتے ہیں ایک تجربے کے حوالے سے یا ایک تصور کے حوالے سے، اور پھر کیسے اچھے تجربات کر کے اسی تصورات کو ریفائن کر کے ایک اچھے انداز کے اندر پیش کیا جا سکتا ہے، کلیئر کر کے سائنسی دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور پھر سائنسی دنیا اس کو دیکھتی ہے، اور پھر آگے وہ کیسے ریولوشن لاتا ہے۔ آپ کی موجودہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایک سائنسی کیوریاسٹی یا ایک سائنسی معمے کو حل کرنے کے نتیجے میں اتنی بڑی ڈسکوری ہوئی۔ تو اس لیے اس دور کے اندر بھی جب لوگ پوچھتے ہیں کہ سائنس کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں، جو چیزیں آپ کر رہے ہیں اس کا انسانی تہذیب کو کیا فائدہ ہے، تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت یہ فائدہ نہیں پتہ چلتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی تہذیب کے اوپر اس ڈسکوری نے بہت بڑے بڑے اثرات چھوڑے ہیں۔ اور یہ اسی ویڈیو سیریز کے اندر ہم آپ کو جب یہ مختلف تجربات بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ کیسے مختلف سائنسی تصورات وجود میں آئے، جو تصور تھے اور پھر تصور سے وہ عملی شکل میں آئے اور پھر اس کی اپلیکیشن شروع ہو گئی، تو یہ کیسے ہوئی تھی، اور یہ بڑی دلچسپ کہانیاں ہیں جس کو آپ اس سیریز کے اندر دیکھ سکیں گے۔